وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی ایک مختصر مگر انتہائی جامع تصنیف جو کہ ایک کتابچے کی شکل میں ہے، اس کی درس و تدریس کا سلسلہ 2-4 ہفتوں سے جاری ہے، اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کتاب جس کا درس چل رہا ہے اس کا نام الدروس المہمہ لعامۃ الامہ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباق و دروس، وہ ضروری باتیں جن کا جاننا عام مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ ان تمام باتوں کو یا ان میں سے اکثر باتوں کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے انتہائی اختصار کے ساتھ اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کتاب کا جو متن ہے، یعنی ٹیکسٹ جو ہے اس کتاب میں، وہ بالکل مختصر ہے، اور شیخ نے دلائل کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ مسائل کی بھی بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے شیخ نے تفصیل سے کام نہیں لیا تاکہ جن مسائل کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو علماء اس کی شرح عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اس کے درس کے سلسلے کو شروع کیا گیا ہے، اور ہر بدھ کے دن بعد نماز عشاء اس مسجد میں تاتی باغ مسجد اہل حدیث میں اس کتاب کا درس الحمدللہ ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں جو پہلا درس ہے یا پہلا لیسن ہے، پہلا سبق ہے، گزشتہ درس میں ہم نے اس سبق کو پڑھا، اور وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سب سے پہلے تو سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد سورۃ الناس سے لے کر کے سورۃ الزلزلہ تک، ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی صحیح قرات عوام الناس کو، عام لوگوں کو بتلائی جائے، تلقین کروائی جائے، یعنی ان کو پڑھوایا جائے، پڑھوانے کے بعد ان کی قرات کو درست کیا جائے، اس کے بعد ان صورتوں کو یاد کروایا جائے، اور آخری مرحلہ ہے ان صورتوں میں سے جن مقامات میں تفصیل کی یا تشریح کی ضرورت ہے، یا جن صورتوں کو تفصیل سے سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھایا جائے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے تاکہ انسان جب ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھے، ان کی تلاوت کرے، تو ان صورتوں کا صحیح تلفظ، ان کا صحیح مخرج، اور ان صورتوں کی صحیح تلاوت انسان کر سکے، اور جن صورتوں کی، جن آیتوں کی انسان تلاوت کرے، ان صورتوں کو وہ خود سمجھنے والا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے تلاوت تو کر رہا ہے لیکن دل و دماغ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ بمشکل کوئی ایسی کتاب آپ کو ملے گی جس کو صرف پڑھا جاتا ہو، سمجھا نہ جاتا ہو۔ تو روز مرہ میں انسان، ایک مسلمان، صبح شام 5 وقت کی نمازیں کم از کم ادا کرتا ہے، اور ان نمازوں میں سورۃ الفاتحہ کی لازماً تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد کی مختصر صورتیں جو ہیں سورۃ الناس سے لے کر کے سورۃ الزلزلہ تک، یہ ایک دم چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان صورتوں کی عام طور سے انسان تلاوت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی جو تلاوت ہوتی ہے، اولاً وہ تلاوت درست نہیں ہوتی، اور اگر تلاوت درست ہوتی ہے تو ان صورتوں کا معنی اور مفہوم انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، زبان سے تلاوت تو جاری ہوتی ہے لیکن دل اور دماغ حاضر نہیں رہ پاتا. انسان کا جسم مسجد میں امام کے پیچھے موجود ہوتا ہے لیکن دل و دماغ اس کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے کچھ نہیں سمجھتا ہے. بہرحال پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کی میں نے تلقین کروائی تھی، یعنی سورۃ الفاتحہ کو میں نے آپ کو پڑھوایا تھا، میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا. اور میں نے یہ اس بات کو بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مجلس میں اتنے سارے لوگوں کو ایک آدمی ایک ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھوا کر اس کی قرات درست نہیں کروا سکتا. موٹی موٹی باتیں میں نے بتائی تھی، نشاندہی کروائی تھی، لیکن یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو کسی قاری کے پاس بیٹھ کر جو تجوید کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت جانتا ہو، کرتا ہو اور کرواتا ہو، اس کے سامنے بیٹھ کر 1-to-1 سیشن لے کر کے اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کو درست کریں اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو ضرور درست کریں، کیونکہ اس پر پوری نماز کی صحت ڈپینڈ کرتی ہے. نماز صحیح کب ہوگی؟ جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت انسان کی درست ہوگی. اس کے بعد ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر شروع کی تھی اور پہلی آیت کا پہلا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اس کی مختصر شرح میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کے درس میں اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور کوشش یہ ہوگی کہ مختصر انداز میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر، مختصر لیکن جامع تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے. ورنہ علماء نے سورۃ الفاتحہ کی بڑی تفصیلی تفسیر اپنی اپنی کتابوں میں درج کی اور ان میں ایک بہت بڑا نام امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ہے. امام ابن القیم نے اپنی مختلف کتابوں میں سورۃ الفاتحہ کی الگ الگ کتابوں کے الگ الگ مقامات پر مختلف کتابوں میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر یا اس کی چند آیتوں کی تشریح پیش کی ہے. بطور خاص ان کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے سورۃ الفاتحہ پر روشنی ڈالی ہے اور سورۃ الفاتحہ کے معانی اور اس کے مفاہیم کا جو خزانہ جو پوشیدہ ہے اس میں انہوں نے یعنی غوطہ لگانے کی کوشش کی. بہرحال تو ہم اتنی تفسیر میں نہیں جائیں گے، مختصر انداز میں ہماری گفتگو ہوگی. پہلی آیت ہم پڑھ رہے تھے. درس کو اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے میں 2-3 بات آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی درس کے بعد اس کتاب کا جو متن ہے وہ پرنٹ ہو کر کے آ چکا ہے اور یہاں موجود ہے. درس کے بعد آپ حضرات اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ درس کے بعد سوال و جواب کا جو سیشن ہوتا ہے تو مردوں کو تو ماشاءاللہ موقع ملتا ہے لیکن خواتین کو موقع نہیں ملتا. اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے سوالات، ان کا جو مجموعہ واٹس ایپ میں جو گروپ بنایا گیا ہے اس گروپ میں اپنے سوالات آپ وہاں ٹائپ کر کے بھیجیں. آڈیو نہ بھیجیں، ٹائپ کریں. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی موجود ہوگا جو آپ کے سوالات مجھ تک پہنچائے گا اور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے. اب آئیے اس آیت کریمہ پر بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین. الحمد، ہر طرح کی تعریف اور تمام تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. اور ان دونوں الفاظ پر ہم نے بات کی تھی. الحمد یہ مجرد صرف اور صرف ایسے ہی تعریف کا نام نہیں، بلکہ الحمد کا معنی ہوتا ہے ایسی تعریف جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے. تو یہ الحمد ہے. الحمد للہ اللہ کے لیے ہے. میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جہاں اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ کون ہے، وہاں اللہ نے اسی نام کا ذکر فرمایا. جیسے سورۃ الاخلاص کی جانب میں نے اشارہ کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو. نسب نامہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ تعارف کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ ہے.
جو اکیلا اور تن تنہا ہے، جس کا کوئی جو کسی کی اولاد نہیں اور جس کی کوئی اولاد نہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے. اور فرمایا ایک جگہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اور الرحمن یہ دونوں ہی اللہ کے ذاتی نام ہیں. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، تم جس کو بھی پکارو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنى. تو اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور میں نے اس کا معنی بھی ذکر کیا تھا کہ لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو حقیقی معنی میں عبادت کی مستحق ہے، جس کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے لیے عاجزی اور انکساری اور ذلت اختیار کی جائے. تو اللہ کا معنی ہوتا ہے المألوہ المعبود، یعنی وہ ذات جو حقیقت میں عبادت کی مستحق ہے. الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. یوں تو رب کے کئی معنی ہیں، لفظ رب کے کئی معنی ہیں اور مختلف معانی میں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں رب پرورش کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے اور پالنے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. اور رب وہ ہوتا ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کی یہ بات کہ رب ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ رب نہیں ہو سکتا. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو رب ہوگا وہی حقیقی مالک اور بادشاہ ہوگا، وہی حقیقی مالک اور بادشاہ ہوگا، پوری کائنات میں اسی کی چلے گی تو وہ رب ہو سکتا ہے. دوسری جو شرط ہے رب ہونے کی وہ یہ ہے کہ رب وہ ہوگا جو حقیقی خالق ہو. جو حقیقی خالق ہو یعنی جو حقیقی معنی میں چیزوں کو جلا بخشنے والا ہو. چیزیں موجود نہیں تھی، انسان موجود نہیں تھا، جنات موجود نہیں تھے، زمین و آسمان موجود نہیں تھے. بدیع السماوات والارض، اس نے عدم وجود سے ان کو وجود بخشا. ان کا ایگزسٹنس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزسٹنس عطا فرمایا، ان کو وجود عطا فرمایا. تو اس کو جو حقیقی معنی میں کسی چیز کو وجود بخشے وہی خالق ہو سکتا ہے. ورنہ انسان ترکیب دے سکتا ہے، ترتیب دے سکتا ہے، اسمبل کر سکتا ہے، لیکن انسان خالق نہیں بن سکتا. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں انسان نے جوڑ توڑ کر کے کوئی نئی چیز بنا دی ہے نا. لوہے کا استعمال کیا، لکڑی کا استعمال کیا، لکڑی سے یہ ٹیبل بنا دی، پلاسٹک کا استعمال کیا، روئی کا استعمال کیا اور دیگر اور میٹلز کا استعمال کیا، میگنیٹ کا استعمال کیا اور یہ مائک بنا دیا. تو انسان چیزوں کو اسمبل کر سکتا ہے، ان کو ترتیب دے کر کے ایک نئی شکل اس کی پیدا کر سکتا ہے، یعنی دے سکتا ہے. لیکن کیا کوئی انسان کوئی ایسی چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہو اس کائنات میں، کیا اس کو وہ ایگزسٹنس عطا کر سکتا ہے؟ نہیں. یہ صفت خالق حقیقی اندر ہو سکتی ہے. تو رب وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے، یعنی جو حقیقی معنی میں خالق ہو. اور تیسری چیز جو المتصرف ہو. المتصرف یعنی the one and only controller، جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہو، جو چاہے کرے. کائنات کے ہر ذرے میں جس کا فیصلہ چلے اس کو المتصرف کہتے ہیں. تو 3 صفات جس ذات کے اندر ہوں وہی رب ہو سکتا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ مالک اور بادشاہ ہونا. دوسری صفت کیا ہے؟ خالق حقیقی ہونا. اور تیسری صفت کیا ہے؟ متصرف ہونا، یعنی ہر چیز پر جس کا فیصلہ چلے، ہر ذرے پر جس کا حکم چلے، ہر چیز کو سنبھالنے والا یا مدبر کہہ لیجئے، جو المدبر ہو، ہر چیز کو مینج کرنے والا، ہر چیز کو سنبھالنے والا، تمام نظاموں کو کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور تمام نظاموں کو بغیر کسی خلل کے بحسن خوبی چلانے والا. اور یہ تینوں صفات اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور ذات میں موجود نہیں. تو رب کا یہ معنی ہوا. العالمین جو رب العالمین ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اور اللہ کون ہے؟ عالمین کا رب ہے. عالمین
ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں العالم کل ما سوى اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب عالم ہے، وہ سب کی سب عالم ہے۔ عالم کا لفظی معنی ہوتا ہے دنیا، عالم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا۔ عربی زبان میں دنیا کو عالم کہتے ہیں، ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عالم ارواح، روحوں کی دنیا، عالم برزخ، برزخ کی دنیا، یا عالم آخرت، آخرت کی دنیا۔ تو عالم اصل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دنیا، جہان۔ اور اگر اس پر مزید اور غور کیجئے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ عالم یہ بنا ہے علم سے۔ علم کا معنی ہوتا ہے نشانی، اسی لیے جھنڈے کو علم کہتے ہیں۔ محرم میں ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا علم، علم علم کہتے رہتے ہیں لوگ، بچے گھومتے رہتے ہیں جھنڈے کو لے کر کے، نشان نشان کہتے رہتے ہیں کہ نشان کو گرنے مت دو، نشان کو پکڑو۔ تو نشان یعنی علم، علم یعنی نشانی۔ جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ایک فوج کی نشانی ہوتی، تو اسی علم سے عالم بنا ہے۔ اور اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا کو اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو عالم کہتے ہیں، اور عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اور اللہ تعالیٰ کے خالق حقیقی اور مالک و مدبر ہونے پر نشانی ہے اور دلالت کرتی ہے اور دلیل بنتی۔ اور یہاں لفظ جمع استعمال ہوا ہے، عالمین استعمال ہوا ہے، یا اور نون کے لگانے سے عربی زبان میں ایک واحد لفظ، منفرد لفظ جمع میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ عالمین، بہت سی دنیا، اور ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں غور کیجئے، کائنات میں غور کیجئے تو ایک دنیا نہیں ہے۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا وہ ایک نظام ہوتا ہے، ایک ایسا نظام جو پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہو، یہ دنیا ہے۔ اور اس کائنات میں ایسی نہ جانے کتنی لاکھوں کروڑوں دنیایں موجود ہیں۔ خود انسان 4 دنیاؤں سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ پہلے انسان روحوں کی دنیا میں تھا، روحوں کی دنیا کا نظام کیا اس دنیا کی طرح ہے؟ نہیں۔ تو انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، روحوں کی دنیا میں تھا، اس کے بعد انسان اس دنیا میں آیا، جسموں والی دنیا میں آیا۔ اس دنیا کے بعد موت سے لے کر کے قیامت کے قائم ہونے تک کی ایک دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد انسان تیسری دنیا میں منتقل ہوگا، عالم برزخ میں جائے گا، اور قیامت جب قائم ہوگی تو وہ عالم الآخرہ ہے، آخرت والی دنیا ہے، یہ عالم القیامہ ہے، وہاں جنت ہے، جہنم ہے، وہاں حساب و کتاب ہے، اور قیامت کی تفصیلات سے آپ واقف۔ اور پھر اس کے بعد آپ کائنات میں غور کیجئے، جہاں جہاں ایک نظام چلتا ہے وہ پوری کی پوری ایک دنیا ہے۔ اب آسمان کا نظام دیکھ لیجئے، وہ ایک دنیا ہے، کیونکہ اس کا نظام انتہائی پرفیکشن کے ساتھ، انتہائی کمال کے ساتھ چلتا ہے، اور کوئی خلل اس کے نظام میں واقع نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی سیارہ اپنے محور سے بھٹک کر کے کہیں دوسری جگہ جاتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ کبھی ایسا ہو جائے کہ آسمان کا نظام اگر بگڑ جائے، آسمان کا نظام اگر بگڑ جائے، سورج اپنے مدار سے 1 انچ آگے یا پیچھے ہو جائے تو ہماری یہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بلکہ یہ کیا، سورج کے ارد گرد جتنی اور بھی دنیایں بستی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، یا جتنے سیارے موجود ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورج کو اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کے مدار میں آربٹ میں داخل ہو جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، پہلے دن آتی ہے، اس کے پہلے دن آتا ہے، اس کے بعد رات آتی۔ یہ پورا نظام چل رہا ہے، یہ دنیا ہے ایک۔ اس کے بعد زمین پر کتنی ساری دنیایں ہیں، غور کیجئے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ زمین میں رینگنے والے جانوروں کی دنیا ہے، 2 پیروں پر چلنے والے جانوروں کی دنیا ہے، 4 پیر پر چلنے والے جانوروں کی دنیا ہے، خشکی پر رہنے والے جانوروں کی دنیا ہے، اور بحر میں، سمندر کے اندر رہنے والے جانوروں کی دنیا ہے، ہوا میں اڑنے والے جانوروں کی الگ دنیا ہے، انسانوں کی دنیا ہے، جنات کی دنیا ہے، فرشتوں کی دنیا ہے، درختوں کی دنیا ہے، نباتات کی دنیا ہے، جمادات کی دنیا ہے، پہاڑوں کی دنیا ہے، جنگلات کی دنیا ہے۔ ہر جگہ الگ الگ نظام چلتا ہے، اور کوئی بھی نظام کسی دوسرے نظام سے ٹکراتا نہیں ہے۔
اور ہر نظام اپنے آپ میں بالکل پرفیکشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھام رکھا ہے. اس کے درمیان بے شمار دنیایں چلتی ہیں. اگر اللہ نے ان دونوں دنیاؤں کو چھوڑ دیا، زمین و آسمان کو اللہ نے چھوڑ دیا، تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اور زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو جتنی دنیایں چلتی ہیں ان تمام دنیاؤں کا رب، یعنی ان کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود بخشنے والا، ان پر حکم چلانے والا، ان کو سنبھالنے، ان کی پرورش کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کو غذا فراہم کرنے والا اللہ رب العالمین کی ذات. تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریفیں، چاہے وہ تعریف زبان سے کی جائے، تعریف اپنے اعمال سے انجام دے کر کے کی جائے، یا دل سے جس تعریف کا کوئی طریقہ کار ہو، ہر طرح کی تعریف اور تمام کی تمام تعریفیں حقیقی معنی میں اس اللہ کے لیے ہے جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو اکیلے تنہا حقیقی معبود ہے، اور جو تمام جہانوں کا اکیلے تنہا رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. کتنے بہترین انداز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. اور لطف کی بات یہ ہے کہ تعریف کا یہ طریقہ بھی ہمیں خود رب العالمین نے سکھایا ہے. اور اس سے بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے سکھائے گئے اس جملے کے ساتھ اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس کا رب خوش ہوتا ہے اور اس کی اس تعریف پر اس کو جواب دیتا ہے، اور ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان کہتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ تعریف ہم اللہ کی کر رہے ہیں اور ہم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ تعریف کا مستحق ہے. تعریف کرنے کا طریقہ ہمیں رب العالمین سکھا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم جب تعریف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کر رہا ہے اور ہمیں اس جملے پر جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حمیدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو انسان جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، پہلی آیت کی تلاوت کرے، اس کے دل میں یہ شعور ہونا چاہیے، اس احساس کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ وہ تلاوت کرے کہ میرے اس جملے کا جواب میرا رب دے گا، اور میرا رب یہ کہے گا میرے تعریف کرنے پر کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایسی عظیم الشان سورہ ہے کہ جو انسان اس سورہ کریمہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اور اس سورہ کریمہ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کر کے اگر اس کی تلاوت کرے تو بالکل وہی کیفیت پیدا ہوگی جو کیفیت ایک چھوٹے سے صحابی جناب ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی تلاوت پر دنیا والوں نے دیکھا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر کہیں گئی اور کہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو جہاں پڑاؤ ڈالا وہاں ایک بستی تھی، اور یہ نظام تھا اس زمانے کا کہ اگر کوئی مسافر یا مسافروں کی ایک جماعت کہیں سے سفر کر کے کہیں پہنچتی ہے تو جہاں بھی پہنچے جس بستی کے کنارے وہ اپنے خیمے لگائے اور پڑاؤ ڈالے، اس بستی والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی ضیافت کرے، اس لیے کہ ان کا کھانا پانی ختم ہو چکا ہوگا. آج کے زمانے کی طرح سہولیات تو میسر نہیں تھی کہ ڈیبٹ کارڈ ہے اور کریڈٹ کارڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، کہیں سے بھی آن لائن کہیں سے بھی کچھ بھی خرید لیا، ایسا تو نہیں ہوتا، دکانیں ہی موجود نہیں ہوتی. تو ضیافت واجب تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضیافت واجب کی ہے. بہرحال 3 دن 3 راتوں کی ضیافت مسافر کی اگر کوئی آتا ہے تو اس کی واجب. تو صحابہ کرام گئے، لیکن وہ لوگ کافر تھے، وہ بستی والے جو تھے کافر تھے. صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی ہماری ضیافت کرو، ہم مسافر ہیں، کھانے پینے کے ہمارے پاس سامان ختم ہو گئے، زاد راہ ختم ہونے کو آیا. انہوں نے انکار کر دیا، کافر تھے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا. بچھو جو زہریلا جانور ہوتا ہے، ڈنگ مار دے تو ہو سکتا ہے انسان کی موت بھی ہو جائے. اب جب اس نے ڈنگ مار دیا تو لوگ بہت پریشان ہوئے. قبیلے کا سردار بچھو سے ڈسا گیا ہے. انہوں نے جتنا ان سے ہو سکتا تھا علاج و معالجہ کیا، دوائیں لگائیں، جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا اپنے حساب سے انہوں نے جھاڑ پھونک بھی کیا، لیکن ٹھیک نہیں ہوا.
بالآخر مر ہار کر کے آئے ان لوگوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس. سوچا کہ ہو سکتا ہے کہیں دور سے آئے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی نئی چیز ہو. تو آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، کیا تم میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہے؟ ایک چھوٹے سے صحابی، نوجوان صحابی، بالکل ابھی جوانی کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تھا، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، صغار صحابہ میں آتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے. کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. کہ چلیے تو اب علاج کر دیجئے. کہا کہ نہیں، شرط ہے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کا معاوضہ چاہیے. علاج میں کروں گا، معاوضہ چاہیے، بدلہ چاہیے. تو اتفاق ہوا کہ ٹھیک ہے، بکریوں کا ایک ریوڑ بکریوں کا جھنڈ آپ کو معاوضے میں دیا جائے گا. اور ویسے بھی صحابہ کرام ضرورت مند تھے، بھائی کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اجنبی جگہ پر ہے، اور ان لوگوں نے ضیافت سے بھی انکار کر دیا، تو ضرورت بھی تھی، اور آگے آپ کو علم ہوگا کہ یہ جائز بھی ہے. خیر، تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور اس سردار کے پیر پر غالباً بچھو نے کاٹا تھا، تو جس جگہ پر کاٹا تھا وہاں وہ فجعل يتفل علیہ، وہ اس جگہ پر سورۃ الفاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھ کر کے دم کرتے جاتے. دم کرنے کا طریقہ کیا ہوتا کہ ایک آیت پڑھتے اور تھک تھکاتے، ایک آیت پڑھتے اور ہوا نکالتے، ہوا کے ساتھ سلائیوا بھی نکلتا تھوڑا تھوڑا، اس کو تھک تھکانا کہتے ہیں ہماری زبان میں، نفث کہتے ہیں عربی میں، یا تفل کہتے ہیں. فجعل يتفل علیہ، تو ایک ایک آیت پڑھ کر کے تھک تھکاتے جاتے اس زخم پر جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا. سورۃ الفاتحہ کی آیت مکمل ہوئی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس سردار آدمی کو بچھو نے پیر میں کبھی کاٹا ہی نہیں تھا، درست ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فی الفور شفا عطا فرمائی. کیسے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کیفیت تبھی حاصل ہوگی جب انسان سورۃ الفاتحہ کو صحیح طور پر سمجھے گا، اس کے معنی اور مفاہیم کا ادراک کرے گا، اور ان تمام معنی اور مفاہیم اور سورۃ الفاتحہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا کلام تصور کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے گا، تو بڑا سے بڑا زہر بھی ختم ہو سکتا ہے. اور خود امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنا تجربہ بھی ذکر کیا ہے کہ مکہ میں مجھے ایک مرتبہ بہت سخت بیماری لاحق ہوئی اور کوئی طبیب نہیں مل رہا تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا تھا. تو میں نے سورۃ الفاتحہ، میں زمزم لیتا اور زمزم کے پانی پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرتا اور اس پانی کو پیتا، اسی کے ذریعے سے میری اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک کر دی. اور یہ بہت سارے علماء نے اپنے اپنے تجربات جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے. تو سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظیم سورہ ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ یہ دل کے لیے بھی شفا ہے، بدن کے لیے بھی شفا ہے. تو یہ پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور وہ اللہ جو الرحمن ہے اور الرحیم ہے. ہمارے یہاں ان دونوں لفظ کا ایک ہی معنی ہوتا ہے. ہمارے یہاں عام طور سے قرآن میں جو ترجمہ درج ہے الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ ترجمے میں مترجم زیادہ تفصیل سے کام نہیں لے سکتا، اس لیے میں نے شروع دن ہی کہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بلکہ قرآن مجید کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. جو ترجمہ آپ دیکھتے ہیں وہ ایک کوشش ہوتی ہے مترجم کی کہ اس آیت کا ایک معنی، موٹا موٹی معنی بیان کر دیا جائے تاکہ کچھ تو سمجھ میں آئے پڑھنے والے. الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دو عظیم الشان نام ہیں. اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا الرحمن، بعض علماء نے لکھا کہ یہ اللہ کا ذاتی نام بھی ہے، اور ان دونوں ہی ناموں میں صفت موجود ہے. کون سی صفت ہے؟ رحمت کی صفت ہے. لیکن دونوں ناموں میں جو صفت رحمت پائی جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان ذرا فرق ہے. فرق کیا ہے؟ خود امام ابن القیم نے بھی یہ باتیں لکھی ہیں اور دیگر اہل علم نے بھی اس تفصیل کو بیان کیا. الرحمن اس لفظ کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت کرنے والی، رحمت نازل کرنے والی یا رحم کرنے والی. ذو الرحمت الواسعہ، جس کی رحمت کی کوئی حد
نہیں ہے جو ہر کسی پر رحم کرتا ہے. اور دیکھیے اس دنیا میں اکثر لوگ تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہیں، مشرک، منافق، ملحد، زندیق، بددین ہیں، اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی نازل کردہ شریعت کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ان کو دنیا میں کھانا پینا دیتا ہے، اپنی بچھائی ہوئی زمین پر رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور اپنے بنائے ہوئے چھت کے نیچے زندگی گزارنے کی مہلت دیتا ہے. ان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، مال کی نعمت سے نوازتا ہے. مختلف طرح کی نعمتیں دنیا میں ایک کافر انسان بھی حاصل کرتا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ وہ کس کی رحمت حاصل کر رہا ہے؟ اس ذات کی رحمت حاصل کر رہا ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. اس دنیا میں تو اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں. الرحمن جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی لمٹ نہ ہو، اور الرحیم جو اپنی رحمت کو دوسروں تک پہنچانے والا ہو. ایسا نہیں کہ صرف رحمت کی صفت سے متصف ہے اور کسی پر رحم نہیں کرتا، یہ معنی نہیں. الرحیم یعنی الذی یرحم، یعنی جو رحم کرتا ہے، اپنی اس عظیم اور وسیع رحمت کو اپنے بندوں تک، اپنی مخلوقات تک پہنچاتا ہے. اور بہت سارے علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن ہے، یعنی ایسی رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے جو بالکل عام ہے، وسیع ہے، ہر انسان، ہر مخلوق اس رحمت کو حاصل کرتی ہے. چنانچہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت پائی جاتی ہے رحمت کی، وہ عام صفت ہے، یعنی ایسی رحمت جو سب کو شامل ہے. تو علماء نے کہا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن ہے، اس لیے اس دنیا کی تمام مخلوقات، بالخصوص انسانوں اور جنات میں فرما بردار لوگ بھی اور نافرمان لوگ بھی، دونوں طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے الرحیم، تو یہاں جس رحمت کا ذکر ہے وہ رحمت عامہ نہیں ہے، بلکہ وہ خاص رحمت. اور وہ کون سی رحمت ہے؟ وہ نعمت ہے جسے اللہ رب العالمین بروز قیامت صرف اور صرف اپنے مومن بندوں کے اوپر نازل کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف ایک حصہ نازل کیا. اسی ایک حصے سے دنیا میں محبتوں کا، رحمتوں کا، شفقتوں کا نظام چلتا ہے. چیر پھاڑ کر کھا جانے والا درندہ جانور بھی اپنی اولاد کو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتا ہے. ماں اپنی اولاد سے حد درجہ محبت کرتی ہے، اسی ایک حصے میں یہ تمام محبتیں آتی. ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے رحمت اور محبت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو نافرمان اور کافر لوگ بھی، گنہگار اور بدبخت لوگ بھی اس دنیا کے اندر حاصل کرتے ہیں. وہ رحمت کا ایک ہی حصہ ہے، اور باقی 99 حصے ان کا کیا ہوا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اپنے 99 حصوں کو قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے خاص کر کے رکھا ہے. اب اندازہ لگائیے، اس دنیا میں اللہ کے رحمت کا ایک حصہ نازل ہوا تو محبتوں اور رحمتوں کا اتنا شاندار نظام چلتا ہے. قیامت کے دن، جس دن ہر ایک نفس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، محتاج ہوگا ہر انسان کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نظر کرم کر دے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر کسی کو حاصل ہوگی تو وہ صرف اور صرف مومنوں کو حاصل ہوگی. اور وہ بھی اللہ کی رحمت کے 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر نچھاور کرے گا، ان کو معاف کرے گا، ان کے گناہوں سے درگزر کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کے ساتھ حساب و کتاب میں آسانی کرے گا، اپنے بندوں سے قریب ہو جائے گا، ان سے ان کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، اور پھر کہے گا جا میں نے معاف کیا، جنت میں داخل ہو جا. مختلف طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرے گا. پھر جب کچھ نہ ہوگا، تمام آپشنز ختم ہو جائیں گے، شفاعت کرنے والے شفاعت کر لے جائیں گے، اور اسی طریقے پر تمام حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، جہنم میں جانے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تب اللہ رب العالمین کہے گا سب نے شفاعت کر لی، تمام وسائل ختم ہو گئے،
لیکن اب بھی ارحم الراحمین باقی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مٹھی اٹھائے گا جس میں بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور ایسی مخلوقات، ایسے انسان اور ایسے جنات جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام نہ کیا ہوگا، لیکن محض اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے گا. تو قیامت کے دن اللہ کے 99 حصے رحمت کے ظاہر ہوں گے، اور ان کے مستحق صرف اور صرف اللہ کے مومن اور متقی بندے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان میں شامل کرے. الرحمن الرحیم کا یہ معنی ہے. تو بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، تعریف اس کے لیے جو رحمتوں کا مالک ہے، تعریف اس کے لیے جو محبتوں کا مالک ہے، جو الرحمن ہے، جو اپنی رحمت دنیا والوں پر نشاور کرتا ہے بغیر کسی تفریق کے، اور جو الرحیم ہے جو قیامت کے دن اپنی رحمت کو اپنے مومن بندوں کو عطا فرمائے گا. تعریف اس کے لیے. دوبارہ بندے نے تعریف کی تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری دوبارہ تعریف بیان کی. ثنا کا جو لفظ ہے، ثنا کا معنی ہوتا ہے دوبارہ تعریف کرنا، دوبارہ تعریف کرنا. ایک مرتبہ بندے نے تعریف کر دی، کہا الحمدللہ رب العالمین، اب دوبارہ تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو الرحمن ہے اور جو الرحیم ہے، جو رحمت جیسی عظیم اور صفت محمودہ سے متصف ہے، چنانچہ تعریف اس کے لیے. تو بندے نے دوبارہ تعریف بیان کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے دیکھو میری تعریف دوبارہ بیان کی. اس کے بعد بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جو قیامت، جو یوم الدین کا مالک ہے. مالک یعنی بادشاہ، اور اس آیت کریمہ کی دوسری قرات بھی ہے مالک کے بجائے ملک یوم الدین، جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا ملک یوم الدین. تو مالک یعنی بادشاہ، یعنی مالک یعنی اونر، اور ملک یعنی بادشاہ، کنگ. سعودی عرب میں جو بادشاہ ہے کیا کہتے ہیں ان کو؟ ملک سلمان، ہے نا. ملک یعنی بادشاہ. اور اگر آپ نے لام کے اوپر زبر ڈال دیا ملک، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ فرشتہ، فرشتہ ہو جائے گا. ملک یعنی فرشتہ اور ملک یعنی بادشاہ. تو اس آیت کریمہ کو دو طریقے سے پڑھا گیا، دو قرات، دونوں قرات متواترہ ہے. مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک بھی ہے اور یوم الدین کا اکیلے تنہا بادشاہ بھی. یوم الدین کیا ہے؟ یوم یعنی دن، اور الدین کا معنی کئی معنی ہوتے ہیں. اس کے الدین کے کئی معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہے جزا، بدلہ. تو یوم الدین کا معنی کیا ہوا؟ یوم الدین، جزا کا دن، بدلہ کا دن، یعنی وہ دن جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. اچھے انسان یا اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ. جس دن انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کرے گا، اور ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی پرسنلی 1 to 1 اللہ تعالی ہر انسان سے حساب و کتاب لے گا. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے قیامت کے میدان میں جہاں ہزارہ لاکھ کروڑ انسان موجود ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے 1 to 1 لیس بینہ و بینہ ترجمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان جس دن کوئی ترجمان، کوئی میڈیٹر، کوئی ٹرانسلیٹر ہرگز موجود نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے اس کے کیے کا حساب و کتاب اس دن لے گا. اور اس دن حساب دو طرح کا ہوگا. ایک تو ہلکا حساب ہوگا جس میں نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا، گناہوں کا اعتراف کروائے گا، بندہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ یہ گناہ کیوں کیا. تو یہ ہلکا حساب ہے. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. تو ایسے لوگ اپنے اہل و عیال کے درمیان، یعنی جنتی یہ لوگ جنتی ہوں گے، اور اپنے اپنے مکانات میں جنت میں جو ان کو محلات ملیں گے، اور جنت میں جو ان کے گھر والے ہوں گے وہ ان کے درمیان خوش و خرم ہو کر کے لوٹیں گے. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت حساب و کتاب لے گا. ان سے اللہ تعالیٰ باریک مسائل پر اللہ تعالیٰ ان سے جواب طلب کرے گا. جواب طلبی جس سے ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ نے جواب طلب کر لیا کہ یہ گناہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، اگر اللہ نے پوچھ لیا کیوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من نوقش الحساب حلق، وفی روایہ عذب. جس سے اللہ تعالیٰ نے جواب طلب کر لیا کہ یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، کیوں کا جواب انسان دے نہیں سکے گا قیامت کے دن، اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ انسان جہنمی ہے. اس کو اٹھا کر کے ہلاکت و بربادی کے گڑھے میں یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اس دن
جس دن مال و دولت کام آنے والا نہیں، جاہ و منصب اور منزلت کام آنے والا نہیں، انسان اکیلے اور تنہا تنہا تمام کے تمام اعمال کا حساب و کتاب اپنے رب کے درمیان کھڑے ہو کر کے دے گا. اس دن کا مالک بھی اللہ ہے اور اس دن بادشاہت بھی، عدالت بھی اللہ کی لگے گی. تو فرمایا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے وہ جس دن ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جس دن اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. جتنے بادشاہ ہیں، جتنے مالکان ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے اور تمام بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمام مالکان کی ملکیت ختم ہو جائے گی. ملکیت اور بادشاہت باقی رہے گی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی. قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہت، کس کی سلطنت ہے، کس کی حکومت ہے. اور یہ وہ سوال ہوگا جس کا جواب کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہوگی. انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہم سلم کہہ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش کھڑے ہوں گے. اس دن اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے آج؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد اور تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، جس پر کوئی دباؤ بنانے والا نہیں، جس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور جو القہار ہے، جو زبردست ہے، جس پر کوئی غلبہ حاصل کرنے والا نہیں، جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے. تو بندہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنے آپ اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ، اس اللہ کے لیے حمد ہے جو بدلے کا اور جزا کے دن کا مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اپنے اس بندے کے اس تعریف کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی اور میری بڑائی بیان کی. ہر آیت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. یہ 3 آیتیں ہوئیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اگلے درس میں سورۃ الفاتحہ کو ہم مکمل کر لیں، کیونکہ بہت زیادہ تفصیل اگر کی جائے، اتنی تفصیل تو ضروری تھی. اس کے بعد دوسرا حصہ جو سورۃ الفاتحہ کا ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے، وہ حصہ بڑا اہم ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مختصر انداز میں ہم مکمل کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، صحیح طور پر اس کی تلاوت کرنے، اس کو یاد کرنے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. کوئی سوال اگر ہو تو کر سکتے ہیں، 2-3 سوالات کا موقع ہے انشاءاللہ. پانی میں دم کرنا، اس کا حکم انہوں نے پوچھا ہے کہ پانی پر دم کر کے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ عمل ہمیں ملتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں اس طرح کا عمل ثابت نہیں. ڈائریکٹ مریض پر دم کرنا تو ثابت، جیسا کہ میں نے آج جو روایت بیان کی، صحیحین کی روایت، صحیح بخاری صحیح مسلم، تو ڈائریکٹ مریض پر دم کرنا یہ ثابت. لیکن پانی پر دم کر کے اس کو پینا، یہ کم سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. البتہ تابعین وغیرہ سے ثابت ہے، اس طرح کا عمل ملتا ہے. امام ابن حجر وغیرہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بعض تابعین سے اس طرح کا عمل ثابت، اور اہل السنہ کے بڑے بڑے علماء سے اس عمل کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو اس عمل کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کم سے کم میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنے سے بہتر ہے آپ ڈائریکٹ مریض پر پڑھ کر کے دم کیجیے، کیونکہ یہ ثابت شدہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت. آپ ہر رات جب بستر پر جاتے تو سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر کے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور ان پر تھکاتے
اور پھر اپنے جسم پر پھیرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور اللہ کے نبی بار بار بے ہوش ہونے لگے اور درد آپ کا بڑھنے لگا, تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کے ہتھیلی پر پڑھ کر کے ان تینوں صورتوں کو دم کیا, یعنی تھکایا, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرا. تو مریض پر دم کرنا تو ثابت, پانی پر دم کرنے کا واضح اور صریح ثبوت نہیں ملتا ہے. گرچہ جن علماء نے اجازت دی ہے ان کے اپنے استدلالات ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ مریض پر پڑھ کر کے دم کیجیے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں, میں نے جو ابھی روایت بیان کی, یہ روایت میں نے ادھوری بیان کی. اس روایت کا جو اگلا حصہ ہے, صحابہ کرام کو وہ عوض میں اجرت کے طور پہ وہ جو بکریوں کا جھنڈ ملا, تو اس کو بعض صحابہ کرام نے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر نہ ہو جائے. پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام. اس بچے نے قرآن پڑھ کر کے, یہی الفاظ, اس بچے نے قرآن پڑھ کر کے بکریوں کا یہ ریوڑ اجرت کے طور پر حاصل کیا. تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکریوں کا جھنڈ لے کر کے پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریوں کے اس جھنڈ میں میرا بھی حصہ بناؤ, میرا بھی حصہ بناؤ. اس لیے کہ بھائی سورۃ الفاتحہ صحابہ کرام کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور فرمایا کہ قرآن مجید سے عظیم شے اجرت لینے کے لیے اور کوئی نہیں. یعنی قرآن مجید, ایک چیز یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو دھندا بنا لیں. دھندا بنا لینے کا مطلب کیا ہوا؟ ناجائز طریقے پر آپ قرآن مجید سے فائدہ, قرآن مجید کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیں, تعویذ گنڈا شروع کر دیں, یا صرف امیروں کو آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں, یہ دھندا بنا لینا, کیونکہ آپ کو اجرت سے مقصد. اس سے اہل علم نے منع کیا. اور ویسے بھی جو انسان اجرت لیتا ہے, حقیقت میں وہ اجرت قرآن مجید کی تعلیم کی نہیں ہوتی, بلکہ وہ اجرت اس انسان کی محنت کی اور اس انسان کے وقت کی ہوتی ہے. اب امام صاحب جو اجرت لیتے ہیں, تو کیا نماز پڑھانے کی اجرت, آپ بھی پڑھ رہے نماز, وہ بھی پڑھ رہے نماز, مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں تو کوئی بھی اذان دے سکتا ہے, اجرت کیوں لی جاتی ہے؟ اجرت ان نماز پڑھانے کی, قرآن پڑھانے کی نہیں ہے. اجرت کس چیز کی ہے؟ وہ جو آپ کو وقت دے رہے ہیں, جس وقت میں وہ دنیا کما سکتے تھے, دنیا میں محنت کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام کر سکتے تھے, اس وقت کو انہوں نے مکمل طور پہ خاص کر دیا ہے نماز پڑھانے میں, یا اذان دینے میں, یا بچوں کو قرآن سکھانے میں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ قرآن کو دھندا بنانا نہیں ہوگا. قرآن کو دھندا بنانا کیا ہے؟ قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کے مال کو کھانا کیا ہے؟ کہ آپ امیروں کو صرف قرآن پڑھائیں, موٹی رقم وصول کریں, غریبوں کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں. جس کے پاس پیسے نہ ہوں آپ اس کو قرآن کی تعلیم نہ دیں, انکار کر دیں, یا قرآن کریم کا غلط طریقے سے فائدہ اٹھائیں, یعنی تعویذ گنڈوں کے ذریعے حرام طریقے سے قرآن کریم کو پیش کریں اور پیسہ کمائیں. تو یہ قرآن کریم کو دھندا بنا لینا. اس سے اہل علم نے سختی کے ساتھ منع کیا. لیکن ہمارے یہاں جو نظام رائج ہے, یہ تو صحابہ کرام کے زمانے سے رائج, یہ صحابہ کرام کے زمانے سے رائج. علماء اور محدثین حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلتے تھے تو بہت سارے ایسے, جیسے امام سفیان الثوری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بڑا مالدار آدمی تھا, اس نے مقرر کر رکھا تھا کہ آپ حدیث کا علم حاصل کیجئے, کیونکہ آپ حدیث کا علم حاصل کریں گے تو حدیث امت تک پہنچے گی, لہذا آپ حدیث کا علم حاصل کیجئے اور آپ کا ماہانہ وظیفہ میری طرف سے مقرر ہے. اور بعض علماء کا وظیفہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو خلافت کی مشغولیات کی وجہ سے تجارت و کاروبار سے منسلک نہ ہو سکے, لہذا بیت المال سے اپنی اجرت لیا کرتے تھے. تو اجرت کس بات کی؟ خلافت کی نہ, اس وقت کی جس وقت کو قربان کر کے وہ امت کا معاملہ سنبھال رہے ہیں, جس وقت کو استعمال کر کے اپنی روزی روٹی کا انتظام وہ کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ بشر ہیں, انسان ہیں, تو امام صاحب یا قاری صاحب انسان ہوتے ہیں, ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی, اور جس وقت میں وہ کھانے پینا چاہتے ہیں یا روزی اور رزق اور معاش کے سلسلے میں وہ نکلنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پڑھائیے, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری روزی روٹی کا انتظام کر دیجئے.
تو قرآن کی تعلیم کی اجرت ہو ہی نہیں سکتی. اصل اجرت انسان کے وقت کی ہے، انسان کی محنت کی. وباللہ التوفیق. اوکے، سوال نہیں؟ ہاں، جیسے یہ دلائل کو ہم لوگ استعمال کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی جیسے ہوئے یا پھر کافر ہوئے، ان کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو ان کا دیا ہوا مال ہمارے لیے حلال ہوا. اور اگر اس کو مانتے ہیں وہ یہودی ربا کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے ہمیں وہ نہیں پتا، لیکن ہم جن یہودیوں سے یا پھر کافروں سے تجارت کر رہے ہیں وہ اگر ربا کا پیسہ ہمیں دیتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے حلال ہو؟ قرآن نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہودی جھوٹ سننے سنانے والے اور سحت یعنی سود، اور اکال یعنی بہت زیادہ کھانے والے. ایک ہوتا ہے آکل، آکل مطلب کھانے والا، اکل یاکل آکلن کھانے والا، اور ایک ہوتا ہے اکال سپرلیٹو ڈگری بہت زیادہ کھانے والا. تو یہودیوں کے بارے میں کہا اکالون للسحت، بہت زیادہ سود کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سود ان کے لیے حرام. لیکن اگر آپ ان سے کوئی معاملہ کریں لیکن آپ کا معاملہ ان سے اسلامی شرعی حدود کے اندر ہو، جیسے آپ ان سے پیسہ دے کر کے کوئی سامان خریدیں یا آپ ان سے قرض لیں تاکہ آپ لوٹا دیں، تو یہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت کہ تیل ختم ہو گیا تھا تو جلانے کے لیے حضرت عائشہ نے یہودی سے، پڑوسی سے وہ تیل ادھار میں لیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زرہ تھا، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے، وہ لباس ایک یہودی کے یہاں گروی تھا رہن کے طور پہ، اس کو رکھ کر کے اللہ کے نبی نے کچھ مال ادھار لیا تھا. تو جو آدمی سود کھاتا ہے وہ سود اس کے لیے حرام ہے اور یقیناً حرام ہے. لیکن اگر اس سے آپ جائز طریقے سے کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ حرام کھانے والے نہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، سود خور میں اور چور میں فرق ہوتا ہے. سود خور میں اور چور میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی اگر کسی اور کا موبائل چوری کر کے آپ کو بیچے تو کیا آپ کے لیے لینا جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس موبائل کا مالک نہیں. لیکن ایک آدمی سود خوری کرتا ہے اور آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں مودی کی دکان ہے، اس کی کرانے کی دکان ہے، آلو بیچتا ہے، چاول بیچتا ہے، دال بیچتا ہے، مسالے جات بیچتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، اس کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے مال خریدتے ہیں. تو آپ نے جو چیز خریدی اس کا وہ مالک ہے کہ نہیں؟ گرچہ اس نے سودی کار مال سے وہ مال خریدا، لیکن مالک کون ہے اس کا؟ کوئی دوسرا مالک تو نہیں ہے نا، مالک وہی انسان. تو سودی مال جو ہوتا ہے اس کا مالک سود کھانے والا خود ہوتا ہے. اس لیے آپ اس سے اگر حلال طریقے سے اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرتے ہیں، آپ اس سے قرض لیتے ہیں یا آپ اس سے ہدیہ قبول کرتے ہیں یا آپ اس سے پیسہ دے کر کے کوئی سامان خریدتے ہیں تو یہ جائز. لیکن چور سے نہ آپ قرض لے سکتے ہیں، نہ آپ اس سے کوئی سامان خرید سکتے ہیں چوری کیا ہوا، اور نہ اس کا ہدیہ آپ قبول کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ حرام مال کے دو قسمیں ہوں گی. ایک وہ حرام مال جس کا مالک اس مال کو کمانے والا بن جاتا ہے، جیسے رشوت خور اور سود خور. اور حرام مال کی دوسری قسم وہ مال جس کا مالک قیامت کی صبح تک وہ آدمی نہیں بن سکتا، جیسے ڈکیت اور چور. تو اس طرح کے لوگوں کا مال کسی بھی صورت میں حلال نہیں، کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں. لیکن جو سود خور ہے یا رشوت خور ہے تو گرچہ اس سے دوری بنانا آپ کے لیے ضروری ہے، اگر مصلحت اس بات کا تقاضا کرے کہ اس سے آپ دور رہیے کہ کہیں اس کی سنگت کا اثر آپ کے اوپر نہ پڑ جائے، یا آپ کے اس سے دور رہنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی دوری کو برداشت نہ کر سکے اور غلط راستے سے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، تو یہ دوری ایک الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک بات ہے اس سے معاملات کرنے میں، سامان خریدنے میں، سامان اس سے لینے میں، یا اس کو سامان بیچنے کا معاملہ جہاں تک ہے، یا اس سے قرض لینے کا معاملہ ہے، یا کبھی وہ ہدیہ دے تو ہدیہ قبول کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ جائز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے قرض بھی لیا ہے، آپ نے یہودیوں کے تحفے بھی قبول کیے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے. ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو دعوت دی تھی اور گوشت میں زہر ملا کر کے کھلا دیا، تو اللہ کے نبی نے دعوت قبول کی اور وہ زہر آپ نے کھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن پھر بھی
بستر مرگ پر موت کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ وہ جو زہر میں نے کھایا تھا اس کا اثر آج بھی مجھے محسوس ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن انسان تو انسان ہے، زہر کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہودیہ عورت کی دعوت اللہ کے نبی نے قبول فرمائی، اور وہ روایت بھی بڑی مشہور ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، چمن اسلام میں روایت لکھی ہوئی ہے، صحیح روایت کہ ایک یہودی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا، اور ابھی میعاد مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی وہ آدم کا، اور کہنے لگا کہ میرا مال واپس کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر کے گھسیٹا. صحابہ کرام کو غصہ آیا، حضرت عمر بہت غصہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جتنا اس سے میں نے لیا تھا اس کا ڈبل اس کو دے دو. تو اللہ کے نبی نے یہودی سے لیا، حالانکہ یہودی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ سماعون للکذب اکالون للسحت. تو کوئی انسان سود کھاتا ہے اور آپ اس سے ہدیہ قبول کرتے ہیں یا قرض لیتے ہیں یا سامان خریدتے ہیں، آپ حرام کھانے والے ہرگز نہیں ہوتے. لیکن چوری کرتا ہے جو انسان، اس کا مال اگر آپ لیتے ہیں تو آپ بھی گنہگار ہو جائیں، کیونکہ وہ اس مال کا مالک ہی نہیں. هذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں سمجھا نہیں سوال آپ کا.